پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ عباس اراغچی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ آبنار ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر ملک کی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ عباس اراغچی نے ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے بات چیت کے دوران پیش کی جانے والی تجاویز اور سفارشات سے اراکین کو آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کونسل کو خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق تازہ پیش رفت پر بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پارلیمان کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹیوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان مذاکرات میں ایران کے مفادات کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایران سے جنگ کی حمایت نہیں کرتا، مجھے جنگ پسند نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ویسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا، ایران کے 159 جہاز سمندر میں غرق کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ دورہ چین بہت اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے پروجیکٹ فریڈم کے تحت کام کرنے والی امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایران اب مذاکرات میں کافی حد تک لچکدار ہو گیا ہے۔ خطے میں امریکی فوجی تیاریوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہمارے اڈے ہیں اور وہ سب سازو سامان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اس سامان کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو کریں گے۔ کابینہ نے دریائے سندھ پر حیدرآباد اور کوٹری کے درمیان نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کے اجلاس میں سندھ پر حیدرآباد اور کوٹری کے درمیان نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نیا پل اندرون ملک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سندھ کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ شہر کی سڑکوں کی مرمت جلد شروع کی جائے اور فوری فنڈ جاری کیے جائیں گے۔ کابینہ نے کراچی شہر کے S3 منصوبے کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دی، جبکہ ضلعی عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے 48.9 ملین روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام کو جدید اور عوامی سہولیات بڑھانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن اہم اقدام ہے۔ سندھ کابینہ نے مورو میں 4 نئی عدالتوں کی تعمیر کے لیے 432.597 ملین روپے بھی منظور کیے، جبکہ دادو میں پیر الہی بخش لاء کالج کے لیے 25 ملین روپے گرانٹ منظور کی گئی۔ 2025 میں پاکستان میں 470 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوئی۔ انسانی حقوق پر سالانہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستان بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے 143 ممالک میں 130ویں نمبر پر رہا۔ سزائے موت کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں 1292 دہشت گردانہ حملوں اور انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں 3417 اموات ہوئیں، 2134 افراد زخمی ہوئے۔ HRCP کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں 1155 پولیس مقابلوں میں 1696 افراد مارے گئے۔ ان میں سے CTD پنجاب کے 1128 انکاؤنٹرز میں 977 افراد مارے گئے۔ جیلوں میں استعداد سے زیادہ قیدیوں کی شرح 171% پہنچ چکی تھی۔ HRCP رپورٹ کے مطابق بیرون ملک 21,600 پاکستانی شہری قید ہیں۔ بھارتی جیلوں میں 738 پاکستانی ہیں، جن میں ماہی گیر بھی شامل ہیں۔ بھارتی بورڈ IPL میں گرل فرینڈ کلچر سے پریشان، کرکٹر سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں کی دوستوں کی وجہ سے بورڈ اور لیگ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، اس لیے بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کی دوستوں کی لیگ میں نقل و حرکت محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے ڈسپلن پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
IPL के दौरान पब्लिक में खिलाड़ियों की दोस्तों की हद से ज्यादा नकलो हरकत से भारतीय बोर्ड नाखुश है। भारतीय मीडिया का कहना है कि हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं। खिलाड़ियों की पार्टनर्स टीम की बस में सफर करती हैं और टीम के होटल में रहती हैं। गर्लफ्रेंड्स कल्चर को रोकने के लिए भारतीय बोर्ड ने कवानीन बनाने का आगाज कर दिया। भारतीय बोर्ड को खदशा है कि ये कहीं बड़ा इशू न बन जाए। कुछ पार्टनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने जुए की एप्स की प्रमोशन भी की है।